السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس حصے میں اہل جمل یعنی حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مصالحت کی کوشش پر بات ہوگی۔ فتنہ پردازی کے لیے یہودی النسل بڑا منافق عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کے درمیان جو مشاورت ہوئی اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ جنگ جمل کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا انشاءاللہ، لہذا غور سے سنیں اور اپنے متعلقین کو بھی سننے کی ترغیب دیں۔ مصالحت کی کوشش۔ محترم سامعین کرام، قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے اس لیے بصرہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر ام المؤمنین اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا عندیہ معلوم کریں۔ محترم سامعین، یاد رکھیں کہ یہ واقعہ، یہ پوری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ جب تک آپ اس سے پہلے والے آڈیو یعنی پارٹ 2 نہیں سنیں گے تب تک یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا پہلے پارٹ 2 سن لیں، اس کے بعد ایک سلسلے کی کڑی ہے، اس کڑی کے ساتھ آپ جڑیں گے۔ بہرحال قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے اس لیے بصرہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا عندیہ معلوم کریں اور جہاں تک ممکن ہو ان حضرات کو صلح و آشتی کی طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آمادہ کریں۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ بڑے زبان آور، عقل مند اور ذی اثر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے بصرہ میں پہنچ کر مذکورہ بزرگوں سے ملاقات کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ آپ کو اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا مدعا صرف مسلمانوں کی اصلاح اور ان کو قرآن پر عامل بنانا ہے۔ طلحہ و زبیر بھی وہیں موجود تھے، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ یہ سن کر قعقاع بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح اور عمل بالقرآن ہے تو یہ مقصد تو اس طرح پورا نہ ہوگا جس طرح آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے، ہم خون عثمان کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیا جاتا ہے؟ اول امامت و خلافت کا قیام و استحکام ضروری ہے تاکہ امن و امان قائم ہو، اس کے بعد قاتلین عثمان سے بآسانی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب امن و امان اور کوئی نظام ملکی باقی نہ رہے تو ہر شخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے؟ دیکھو یہیں بصرہ میں آپ نے بہت سے آدمیوں کو قصاص عثمان میں قتل کر دیا، لیکن حرقوس بن زہیر آپ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعاقب کیا تو 6000 آدمی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کو آمادہ ہو گئے اور آپ نے مصلحتاً اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ اگر مصلحتاً فتنہ کے دبانے اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبورانہ طور پر فوراً قصاص نہ لے سکے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ کہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اور اس فتنے کو اور بڑھائیں؟ اس طرح تو فتنہ ترقی کرے گا، مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور قاتلین عثمان قصاص سے بچے رہیں گے۔ یہ باتیں کہہ کر آخر میں قعقاع بن عمرو نے نہایت دل سوزی کے ساتھ کہا کہ اے بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لو تاکہ مسلمانوں کو امن و عافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات مفاتیح خیبر اور انجم ہدایت ہیں، آپ اللہ کے لیے ہم لوگوں کو بلا میں نہ ڈالیں، ورنہ یاد رہے کہ آپ بھی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور امت مسلمہ کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا۔
قعقاع رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کا ام المؤمنین اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر علی کے یہی خیالات ہیں جو آپ نے بیان کیے اور وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر لڑائی اور مخالفت کی کوئی بات ہی باقی نہ رہتی۔ ہم اب تک یہی سمجھتے رہے کہ ان کو قاتلین عثمان سے ہمدردی ہے اور اسی لیے قاتلین عثمان ان کے لشکر میں شریک اور ان کے زیر حمایت سب اہم کاموں میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عمرو نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ علی کے خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ پھر ہم کو بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد قعقاع رضی اللہ عنہ بصرہ سے رخصت ہو کر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف چلے۔ ان کے ساتھ ہی بصرہ کے با اثر لوگوں کا ایک وفد بھی ہو لیا۔ یہ لوگ اس لیے گئے کہ علی رضی اللہ عنہ اور اہل کوفہ کے خیالات معلوم کر کے آئیں کہ وہ حقیقتاً مصالحت پر آمادہ ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ افواہیں سنی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارادہ ہے کہ بصرہ کو فتح کر کے جوانوں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی و غلام بنا لیں گے۔ یہ خبریں عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگوں نے جو علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شریک تھے بصرہ میں مشہور کرا دی تھی۔ جب قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تمام کیفیت گوش گزار کی تو علی رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر اہل بصرہ کے وفد نے کوفہ والوں سے جو علی کے لشکر میں شریک تھے مل کر ان کی رائے دریافت کی تو سب نے صلح و آشتی کو مناسب اور بہتر بتایا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے ان بصرہ والوں کو اپنی خدمت میں طلب کر کے ہر طرح سے اطمینان دلایا۔ یہ لوگ بھی خوش و خرم واپس آئے اور سب کو صلح و مصالحت کے یقینی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ فتنہ پردازی کے لیے مشاورت۔ محترم سامعین کرام، صلح کی تمہید قائم ہو جانے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے تمام اہل لشکر کو جمع کر کے ایک فصیح و بلیغ اور نہایت پر تاثیر تقریر فرمائی اور حکم دیا کہ کل اہل بصرہ کی جانب کچھ ہوگا، لیکن ہمارا بصرہ کی جانب بڑھنا جنگ و پیکار کے لیے نہیں بلکہ صلح و آشتی قائم کرنے اور آتش جنگ پر پانی ڈالنے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ محاصرہ عثمان میں شریک تھے وہ ہمارے ساتھ کوچ نہ کریں بلکہ ہمارے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ تقریر سن کر اہل مصر اور عبداللہ بن سبا کو بڑی فکر پیدا ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد 2-2.5 ہزار کے قریب تھی، جن میں بعض بڑے با اثر اور چالاک بھی تھے۔ ان لوگوں کے سرداروں اور سمجھداروں کو عبداللہ بن سبا نے الگ ایک خاص مجلس میں مدعو کیا۔ اس مجلس خاص میں عبداللہ بن سبا، ابن ملجم، اشتر کے خاص احباب، علیہ بن الحتیم، سالم بن ثعلبہ، شریح بن اوفا وغیرہ بلوائی سردار شریک ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب تک طلحہ و زبیر قصاص کے خواہاں تھے، لیکن اب تو امیر المؤمنین بھی انہی کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہم کو جدا ہونے کا حکم مل چکا ہے، اگر آپس میں ان کی صلح ہو گئی تو متفق ہونے کے بعد یہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کو سزا دیں گے۔ اشتر نے کہا حقیقت یہ ہے کہ طلحہ و زبیر ہوں یا علی ہوں، ہمارے متعلق تو سب کی رائے ایک ہی ہے۔ اب جو یہ صلح کر لیں گے تو یقیناً ہمارے خون پر ہی صلح کریں گے، لہٰذا میرے نزدیک تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ و زبیر اور علی تینوں کو عثمان کے پاس پہنچا دیں، اس کے بعد خود بخود امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سبا نے جو اس مجلس کا پریزیڈنٹ تھا بنا ہوا تھا، کہا کہ تم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور علی کے ہمراہ اس وقت 20,000 کا لشکر موجود ہے۔ اسی طرح بصرہ میں طلحہ و زبیر کے ہمراہ بھی 30,000 سے کم فوج نہیں،
ہمارے لیے اپنے مقصد کا پورا کرنا سخت دشوار ہے۔ سالم بن ثعلبہ بولا کہ ہم کو صلح ہو جانے تک کہیں الگ اور دور چلے جانا چاہیے۔ شرح نے بھی اسی رائے سے اتفاق ظاہر کیا، لیکن عبداللہ بن سبا بولا کہ یہ رائے بھی کمزور اور غیر مفید ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کرتا رہا اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر کار سب نے عبداللہ بن سبا سے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ممکن ہے کہ اسی پر سب متفق ہو جائیں۔ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ بھائیو، ہم سب کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ سب کے سب علی کے لشکر میں ملے جلے رہیں اور ان کے لشکر سے جدا نہ ہوں۔ بالفرض اگر وہ جدا بھی کر دیں اور ہم کو نکال بھی دیں تو ہم ان کے لشکر کے قریب ہی رہیں، زیادہ فاصلہ اختیار نہ کریں، اور کہہ دیں کہ ہم اس لیے آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں کہ مبادا صلح نہ ہو اور لڑائی چھڑ جائے تو ہم بر وقت لشکر جانبین سے جب ایک دوسرے کے قریب ہوں تو کسی صورت سے لڑائی چھڑ جائے اور صلح نہ ہونے پائے، اور یہ کچھ مشکل کام نہیں۔ جس وقت فریقین آپس میں لڑ پڑے تو ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ جنگ جمل۔ معزز سامعین کرام، صبح اٹھ کر علی رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کا لشکر جو مدینے سے آپ کے ساتھ تھا شریک لشکر رہا، ان کا ایک حصہ الگ ہو کر لشکر کے قریب رہا اور ایک حصہ لشکر میں ملا جلا رہا۔ راستے میں بنو بکر بن وائل اور بنو عبد القیس وغیرہ قبائل بھی لشکر علی میں شریک ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر مقام قصر عبید اللہ کے میدان میں عبید اللہ کے میدان میں علی رضی اللہ عنہ خیمہ زن ہوئے۔ ادھر سے ام المؤمنین اور حضرت طلحہ و زبیر بھی مع لشکر آ کر اسی میدان میں فروکش ہوئے۔ 3 روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خاموش پڑے رہے۔ اس عرصے میں زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قعقاع بن عمرو کی معرفت مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں اس کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ صلح کی گفتگو کے دوران میں حملہ آوری کرنا اور کسی طرح جائز نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی ان کے بعض لشکریوں نے جنگ شروع کرنے کا تقاضا کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ایک روز ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ آپ بصرہ کی طرف کیوں تشریف لائیں؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ فتنہ فروغ کرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر بصرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے مد مقابل لوگ صلح و آشتی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم مدافعت کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ طلحہ اور زبیر وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خروج کیا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک ان کے پاس بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوئی دلیل ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس بھی اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ آپ نے اس خون کا معاوضہ لینے میں تاخیر کیوں کی؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے اور حقیقت کا دریافت کرنا دشوار ہو تو فیصلہ احتیاط سے کرنا چاہیے، جلدی کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ اگر کل مقابلہ ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی تو ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے یعنی دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے حکم بن سلام اور مالک بن حبیب کو طلحہ اور زبیر کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حضرات اس اقرار پر جس کی قعقاع بن عمرو نے اطلاع دی ہے قائم ہیں تو لڑائی سے رکے رہیں،
جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے کہلا بھیجوایا کہ آپ مطمئن ہیں، ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ اس کے بعد زبیر اور طلحہ صف لشکر سے نکل کر دونوں لشکروں کے درمیان میدان میں آئے۔ ان دونوں کو میدان میں دیکھ کر ادھر سے علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر سے نکلے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپس میں مل گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اول طلحہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے میرے خلاف یہ لشکر فراہم کیا اور میرے مقابلے پر آئے، کیا عند اللہ تم کوئی عذر پیش کر سکتے ہو اور اپنے اس کام کو جائز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے میں سستی کی؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دانا و بینا ہے اور وہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیجے گا۔ اور اے طلحہ، کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کی تھی، لیکن میری گردن پر تلوار تھی، یعنی میں نے مجبوراً بیعت کی تھی، اور وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے ساتھ مشروط تھی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم کو وہ دن یاد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوگے؟ یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو یاد آ گیا، لیکن آپ نے میری روانگی سے پہلے مجھ کو یہ بات یاد نہ دلائی، ورنہ میں مدینے سے روانہ نہ ہوتا، اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس آ کر ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کو علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ میں ان سے کسی حالت میں لڑنا پسند نہ کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی پہلے ہی سے اس قسم کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یاد آ چکی تھی۔ معزز سامعین کرام، مگر ام المؤمنین نے زبیر رضی اللہ عنہ کی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر اپنے باپ زبیر سے کہنے لگے کہ آپ نے جب دونوں فریق میدان میں جمع کر دیا اور ایک دوسرے کی عداوت پر ابھار دیا تو اب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں۔ مجھ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے اور تنے تنہا ہتھیار لگا کر علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف گئے اور ان کی فوج کے اندر داخل ہو کر اور ہر طرف پھر کر واپس آئے۔ علی نے ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ خبردار کوئی شخص ان سے معترض نہ ہو اور ان کا مقابلہ نہ کرے، چنانچہ کسی نے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اگر ڈرتا تو تنہا علی کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا، بات صرف یہ ہے کہ میں نے علی کے سامنے قسم کھا لی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اور تم سے نہ لڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ قسم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام کو آزاد کر دیں۔ زبیر نے کہا کہ میں نے علی کے لشکر میں عمار کو دیکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ غرض جنگ و پیکار کے خیالات اور ارادے طرفین کے سرداروں نے بتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالے اور نتیجہ یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آئے اور صلح کی تمام شرائط تیسرے دن شام کے وقت طے اور مکمل ہو گئی اور یہ بات قرار پائی کہ کل صبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہو جائیں۔ دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس 3 دن کے عرصے میں عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلوائیوں کے گروہ کو جو علی کے لشکر سے متصل پڑے ہوئے تھے کوئی موقع اپنے شرارت
آمیز ارادوں کے پورا کرنے کا نہ ملا۔ اب جب کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ صبح کو صلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بھر مشورے کرتے رہے۔ آخر سپید سحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں نے طلحہ و زبیر کے لشکر یعنی اہل جمل پر حملہ کر دیا۔ جس حصے فوج پر یہ حملہ ہوا اس نے بھی مدافعت میں ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروع ہو گئی تو فوراً ہر طرفین کی فوجیں لڑائی میں مستعد ہو کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئیں۔ لڑائی کا یہ شور سن کر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اپنے خیمے سے نکلے اور شور و غل کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ علی کی فوج نے اچانک حملہ کر دیا۔ طلحہ و زبیر فرمانے لگے کہ افسوس، علی بغیر کشت و خوں کے کیے باز نہ آئیں گے۔ ادھر شور و غل کی آواز سن کر علی رضی اللہ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور شور و غل کی وجہ پوچھی تو وہاں پہلے ہی سے عبداللہ بن سبا نے اپنے چند آدمیوں کو چیلوں کو لگا رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ طلحہ و زبیر نے ہمارے لشکر پر اچانک بے خبری میں حملہ کر دیا ہے اور مجبوراً ہمارے آدمی بھی مدافعانہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ علی نے فرمایا کہ افسوس، طلحہ و زبیر بغیر خونریزی کے باز نہ آئیں گے۔ یہ فرما کر اپنی فوج کے حصوں کو احکام بھیجنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔ غرض بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ فریقین کے سپہ سالاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبر و ناواقف رہے۔ تاہم فریقین کے لشکر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک ہی قسم کی منادی ہوئی کہ اس مارکے میں کوئی شخص بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرے، نہ کسی کا مال و اسباب چھینے۔ یہ منادی طلحہ و زبیر کی جانب سے بھی ہوئی اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی، جو اس امر کی دلیل ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت و دشمنی موجود نہ تھی، بلکہ دونوں فریق اس لڑائی کو بہت ہی گراں اور ناگوار محسوس کر رہے تھے اور مجبوراً میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ اور ان سبائی و بلوائی جماعت کے سرداروں نے علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد رہ کر اپنی جاں فروشی و جاں فشانی کے نظارے ان کو دکھائے۔ کعب بن مسور رضی اللہ عنہ ام المومنین کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میدان قتال کی طرف چلیں۔ ممکن ہے آپ کی سواری کو دیکھ کر لوگ قتال سے رک جائیں اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر ام المؤمنین نے آمادگی ظاہر کی، وہ فوراً اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ آپ کے ہودج پر لوگوں نے احتیاط کی غرض سے زرہیں پھیلا دی اور اونٹ کو ایسے موقع پر لا کھڑا کر دیا جہاں سے لڑائی کا ہنگامہ خوب نظر آتا تھا، مگر توقع کے خلاف۔ بجائے اس کے کہ لڑائی کم ہوتی اور رکتی، اس اونٹ یعنی ام المومنین کی سواری کو دیکھ کر لڑائی میں اور بھی زیادہ اشتعال و اشتداد پیدا ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، لڑنے والوں نے یہ سمجھا کہ ام المؤمنین بحیثیت سپہ سالار میدان جنگ میں تشریف لائی ہیں اور ہم کو زیادہ بہادری کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ نے اہل جمل کی شدت و چیرہ دستی دیکھ کر خود مسلح ہو کر حملہ آور ہونا اور اپنی فوج کو ترغیب جنگ دینا ضروری سمجھا۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ایک تیر لگا اور تمام موزہ خون سے بھر گیا۔ اس تیر کا زخم نہایت اذیت رساں تھا اور خون کسی طرح نہ رکتا تھا۔ طلحہ کی یہ حالت قعقاع بن عمرو نے دیکھی جو علی کے لشکر میں شامل تھے، تو فرمایا کہ اے ابو محمد، آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فوراً بصرہ میں واپس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ بصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بصرہ میں داخل ہوتی ہی وہ زخم کے صدمے سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہیں مدفون ہوئے۔ مروان بن حکم اس لڑائی میں طلحہ و زبیر کے لشکر میں شامل تھا۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے
ارادہ کیا کہ میں بھی علی کا ہرگز مقابلہ نہ کروں گا۔ اسی خیال میں وہ لشکر سے الگ ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کی باتوں پر غور کر رہے تھے، اور زبیر و علی کی گفتگو اور عمار بن یاسر والی پیش گوئی کو یاد کر کے اس لڑائی سے بالکل جدا اور غیر جانبدار ہونا چاہتے تھے۔ اسی حالت میں مروان بن حکم نے ان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ لڑائی میں کوئی حصہ لینا نہیں چاہتے اور صاف بچ کر نکل جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اس نے مروان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ مروان نے چادر سے اپنا منہ چھپا کر کہ کوئی شناخت نہ کرے ایک زہر آلود تیر کمان میں جوڑ کر طلحہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا۔ یہ تیر طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کو زخمی کر کے گھوڑے کے پیٹ میں لگا اور گھوڑا طلحہ کو لیے ہوئے گرا۔ طلحہ نے اٹھ کر علی کے غلام کو، جو اتفاقاً اس طرف سامنے آ گیا، بلایا اور اس کے ہاتھ پر یا قعقاع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو وہاں آ گئے تھے نیابتاً علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اور اس تجدید بیعت کے بعد بصرہ میں آ کر فوت ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فرماتے اور افسوس کرتے رہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی صلح پسندی۔ معزز سامعین کرام، جب لڑائی شروع ہو گئی تو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو پہلے ہی سے ارادہ فرما چکے تھے کہ علی سے نہ لڑیں گے، میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ اتفاقاً عمار نے ان کو دیکھ لیا اور بڑھ کر ان کو لڑائی کے لیے ٹوکا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہ لڑوں گا، لیکن عمار کو لڑائی کا بانی سمجھ کر سخت ناراض تھے۔ انہوں نے حملہ کیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ہر ایک وار کو روکتے اور اپنے آپ کو بچاتے رہے اور خود ان پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ عمار تھک کر رہ گئے اور زبیر وہاں سے نکل کر چل دیے۔ اہل بصرہ سے احنف بن قیس اپنے قبیلے کی ایک بڑی جمعیت لیے ہوئے دونوں لشکروں سے الگ بالکل غیر جانبدار حالت میں ایک طرف خیمہ زن تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سے دونوں طرف کے سرداروں کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے نکل کر چلے، احنف بن قیس کی لشکرگاہ کے قریب سے ہو کر گزرے۔ احنف بن قیس کے لشکر سے ایک شخص عمرو بن الجرموز زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہو لیا اور قریب پہنچ کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے اور کوئی مسئلہ ان سے دریافت کرنے لگا، جس سے زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کی نسبت کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا، لیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔ وہ فاسد ارادے سے ان کے ہمراہ ہوا تھا۔ وادی السبا میں پہنچ کر نماز کا وقت آیا تو زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ بحالت نماز جبکہ یہ سجدے میں تھے، عمرو بن الجرموز نے ان پر وار کیا۔ وہاں سے وہ سیدھا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اول کسی شخص نے آ کر علی کی خدمت میں عرض کیا کہ زبیر بن العوام کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، مگر ساتھ ہی اس کو جہنم کی بشارت بھی دے دو۔ جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس زبیر کی تلوار دیکھی تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ اے ظالم، یہ وہ تلوار ہے جس نے عرصے دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ عمرو بن الجرموز پر ان الفاظ کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ان کے سامنے ہی چند گستاخانہ الفاظ کہہ کر اور تلوار خود ہی اپنے پیٹ میں جھونک کر مر گیا، اور اس طرح وہ واصل بجہنم ہو گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کی علیحدگی۔ لڑائی کے شروع ہی میں طلحہ و زبیر میدان جنگ سے جدا ہو گئے تھے۔ قبائل کے افسر اور چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لیے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود اس کوشش میں مصروف تھی کہ کسی طرح لڑائی رکے اور صلح کی صورت پیدا ہو، لہٰذا اس طرف یعنی اہل جمل کی طرف فوج کو لڑانے والا کوئی سردار نہ تھا۔ لڑنے والوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم لڑائی میں جو کوشش کر رہے ہیں یہ ام المومنین کا منشأ اصلی ہے
یا نہیں؟ ام المؤمنین اور ان کا تمام لشکر علی کی نسبت یہ خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے صلح کی گفتگو کر کے ہم کو دھوکہ دینا چاہا اور پھر ظالمانہ طور پر اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں وہ اپنے لشکر کو لڑنے اور مدافعت کرنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ ادھر اہل بصرہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جو خبریں ہم نے علی رضی اللہ عنہ کی نسبت پہلے سنی تھیں کہ وہ اہل بصرہ کو قتل کر کے ان کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنا لیں گے، وہ صحیح تھی۔ غرض 10,000 سے زیادہ مسلمان دونوں طرف مقتول ہوئے اور آخر تک اصل حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوئی کہ یہ لڑائی کس طرح ہوئی۔ ہر شخص اپنے فریق مقابل ہی کو ظالم اور خطا کار سمجھتا رہا۔ علی رضی اللہ عنہ چونکہ خود لشکر کی سپہ سالاری فرما رہے تھے، لہذا ان کی طرف سے ایسے سخت حملے ہوئے کہ اہل جمل کو پسپا ہونا پڑا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ علی رضی اللہ عنہ کی حملہ آور فوج کی زد میں آ گیا۔ اسی اونٹ کی مہار کعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دے کر میدان جنگ کی طرف لائے تھے کہ شاید صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ جب ام المؤمنین نے دیکھا کہ حملہ آور فوج کسی طرح نہیں رکتی اور اونٹ کو بچانے کے لیے بصرہ والوں نے جو اول پسپا ہو گئے تھے اثر نو اپنے قدم جما لیے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تلوار چل رہی ہے، تو انہوں نے کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اونٹ کی مہار چھوڑ کر قرآن مجید کو بلند کر کے آگے بڑھو اور لوگوں کو قرآن مجید کے محاکمے کی طرف بلاؤ اور کہو کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر یوں ہی اعلان کیا۔ عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے ایک لفت ان پر تیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بصرہ میں اور بھی جوش پیدا ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے ارد گرد لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اہل بصرہ برابر قتل ہو رہے تھے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ تک حریف کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا کہ جب تک یہ ناقہ یعنی اونٹنی میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا، لڑائی کے شعلے کبھی فرو نہ ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ لڑائی اور کشت و خوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے عائشہ کے کجاوا پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ قاتلین عثمان پر بددعا کر رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس ناقہ کو کسی طرح مارو۔ جس وقت ناقہ گرا فوراً لڑائی ختم ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اشتر جو بلوائیوں کا سرگروہ تھا اس وقت میدان جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، اسی طرح اور بھی بلوائی سردار اور سپاہی لوگ خدمات انجام دے رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہم کئی زبردست حملے ہوئے، مگر اہل جمل نے ہر ایک حملے کو بڑی ہمت و شجاعت کے ساتھ روکا۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن حکیم وغیرہ حضرات جمل کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کے جسم پر 72 زخم آئے تھے۔ ناقہ کی مہار یکے بعد دیگرے لوگ پکڑتے جاتے اور شہید ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سینکڑوں آدمی ناقہ کی مہار پر شہید ہو گئے۔ آخر کار اہل جمل نے ایسا سخت حملہ کیا کہ ناقہ کے سامنے دور تک میدان صاف کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ کر پھر حملہ کیا اور آگے بڑھایا۔ کئی مرتبہ ناقہ کے سامنے لڑائی والوں کی صفیں آگے بڑھی اور پیچھے ہٹی۔ آخر کار ایک شخص نے موقع پا کر ناقہ کے پاؤں میں تلوار ماری اور ناقہ چلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا۔ ناقہ یعنی اونٹ۔ اس وقت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ ناقہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناقہ کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے حملہ کر کے ناقہ کا محاصرہ کر لیا۔ علی نے محمد بن ابو بکر کو جو ان کے ساتھ تھے حکم دیا کہ جا کر اپنی بہن کی حفاظت کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ قعقاع بن عمرو، محمد بن ابو بکر اور عمار بن یاسر نے کجاوا کی رسیاں کاٹ کر کجاوا کو اٹھا کر لاشوں کے درمیان سے الگ لے جا کر رکھا اور پردہ کے لیے اس پر چادریں تان دی۔ علی رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر سلام علیک کے بعد کہا کہ اما بعد،
کہ اماں جان آپ کا مزاج بخیر ہے؟ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تمہاری بھی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ اس کے بعد سرداران لشکر یکے بعد دیگرے ام المؤمنین کے سلام کو حاضر ہوئے۔ قاقا رضی اللہ عنہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کاش میں آج کے واقعے سے 20 برس پہلے مر جاتی۔ قاقا نے جب علی رضی اللہ عنہ سے اس قول کو روایت کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ کاش میں آج سے 20 برس پہلے مر جاتا۔ اس جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے مشہور ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس جمل یعنی اونٹ پر سوار تھی وہی جمل لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔ اس لڑائی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، جس میں سے 9,000 آدمی میدان جنگ میں کام آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں 20,000 تھی، جس میں سے 1,070 آدمی کام آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے تمام مقتولین کے جنازے کی نماز پڑھی، سب کو دفن کرایا۔ لشکرگاہ اور میدان جنگ میں جو مال و اسباب تھا اس کے متعلق منادی کرا دی کہ جو شخص اپنے مال و اسباب کی شناخت کرے وہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی تو ام المؤمنین کو محمد بن ابو بکر ان کے بھائی نے بصرہ میں لے جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلحہ کے پاس ٹھہرایا۔ اگلے دن علی رضی اللہ عنہ بصرہ میں داخل ہوئے۔ تمام اہل بصرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ عبداللہ بن خلف اس مارکے میں کام آ گئے تھے، لہذا عبداللہ بن خلف کی والدہ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بہت کچھ سخت و سست کہا، مگر علی نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بعض ہمراہیوں نے کچھ گرا محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں چونکہ ضعیف ہوتی ہیں اس لیے ہم تو مشرکہ عورتوں سے بھی درگزر ہی کیا کرتے ہیں، اور یہ تو مسلمان عورتیں ہیں، ان کی ہر ایک بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ ام المومنین میں سے علی رضی اللہ عنہ نے بڑی تعظیم و تکریم کا برتاؤ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے؟ پھر تمام معاملات میں ہر طرح سے صلح و صفائی ہو گئی۔ علی نے بھی معذرت کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی معذرت کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا حاکم اور گورنر مقرر فرما کر محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ سامان سفر کی تیاری کریں۔ چنانچہ یکم ماہ رجب 36 ہجری کو ہر قسم کا سامان سفر درست کر کے علی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روسائے بصرہ کی 40 عورتوں اور محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ سے روانہ کیا۔ کئی کوس تک خود بطریق مشایعت ہمراہ آئے اور دوسری منزل تک حسن بن علی پہنچانے آئے۔ ام المومنین اول مکہ مکرمہ گئیں اور ماہ ذی الحجہ تک مکے میں رہیں۔ وہاں حج ادا کر کے محرم سن 37 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ جنگ جمل میں بہت سے بنو امیہ بھی شریک تھے اور اہل جمل کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ لڑائی کے بعد مروان بن حکم، عتبہ بن ابی سفیان، عبد الرحمن و یحییٰ برادران مروان وغیرہ تمام بنو امیہ بصرہ سے شام کی طرف چل دیے اور امیر معاویہ کے پاس دمشق میں پہنچے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو معرکہ جمل میں زخمی ہو گئے تھے، بصرہ میں ایک شخص ازدی کے یہاں پناہ گزین ہوئے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو بھیج کر انہیں بلوایا اور اپنے ہمراہ مکے کو لے کر روانہ ہوئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔